تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ ساری تعلیمات دو ہیں، دو ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے۔ ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد۔ ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف، سارا برے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ برے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ۔ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ، یہ کم بخت تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم بخت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20ویں من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانک بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ
اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہا اچھا پھر یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ تک رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عدخ رداہ ودار فیاہ لعب الدحداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بد نصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو، اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو، کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی۔ کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور سوال کا وقت ہوتا ہے
सूरज ढलता है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के दाएं हाथ के सरदार ज़ुहैर इब्नुल क़ैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जाओ इन कूफे वालों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमें नमाज पढ़ने दो। आय हाय, ना पढ़ते तो क्या था, और ना पढ़ते तो क्या था। नमाज तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, जन्नत के लिए है ना, तो अल्लाह तो पहले ही राजी हो चुका है और जन्नत तैयार हो चुकी है। जंग शुरू होने से पहले ऐसे में हुसैन को नींद आ गई, ऊँग आ गई, आंख खुली तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो बहन ज़ैनब ने पूछा, भाई क्यों मुस्कुराए हो? फरमाया, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, फरमा रहे हैं, बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं लेने। तो अब अगर नमाज ना पढ़ते तो क्या हर्ज था, लेकिन फिर बुरे वाले की उम्मत को पैगाम कैसे पहुंचता कि सरेदार नमाज नहीं छोड़ी जाती, तीरों की छांव में पड़ी जाती है, तलवारों की छांव में पड़ी जाती है, सर कटा के भी पड़ी जाती है। तो उन्होंने जाकर कहा शिमर से कि थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमने नमाज पढ़नी है। उस कमबख्त ने कहा, हम तुम्हें नमाज में भी कत्ल करें और तुम्हारी नमाज होती नहीं। मगर लानत है तुम पर, तेरी नस्लों पर, जिस घर की तो फैल नमाज मिली उन्हीं की नमाज नहीं होती। वापस आके बताया कि वो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे, वो कहे हम कत्ल करेंगे। का फिर नमाज तो नहीं छोड़ सकते, आधे इनसे लड़ो और आधे अल्लाह अकबर कहो और बुरे वाले के लोगों को पैगाम दे दो कि यूं भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह आप पे बशकशी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। मौलवी साहब डराया ना करो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ये फलसफा हुसैन को समझाते तो उसकी औलाद तो ज़बा न होती, वो तो जिगर गोशा रसूल थे, सिर्फ आले रसूल नहीं थे, वो तो जिगर गोशा रसूल थे, जिसको नबी ने सीने पे लुटाया, कमर पे बिठाया, हाथों पे उठाया। तुम कहते हो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, आप पे बशकशी। अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हम बख्शे जाएंगे। लिहाजा झूठ, सूद, जिना, शराब, हर शय हलाल हो गई कि अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हुसैन की सिफारिश नहीं करेगा। मेरी आंखों की ठंडक हसन हुई और फरमा रहे जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन, और फरमा रहे जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखेगा। ये फलसफा उन्हें क्यों ना समझ में आया, क्यों औलाद को ज़बा करवा दिया। 16 अहले बैत ज़बा हुए, 16, बाकी तो गुलाम थे, जानेदार थे। 16 मेरे नबी के घर के शहीद हुए। नमाज नहीं छोड़ी, आधों ने नमाज की, अल्लाह अकबर कही, और आधे उन कुत्तों से लड़ते रहे। और ये नमाजी न पहले तारीख ने देखे, न जमीन आसमान ने देखे, ना शायद आइंदा ऐसे नमाजी देखेगी कि कटे हाथ, बहते खून, आलूदा पेशानियां, अपने खून से वजू किए या करबला की मिट्टी से तयम्मुम किए। पर क्या नमाज थी जो धरती ने देखी, आसमान ने झांका, सूरज ने देखा, कायनात अश अश पुकार उठी कि यूं भी अल्लाह के दरबार में सजदे किए जाते हैं। और बुरे वाले का दुकानदार कहता है गाहक ज्यादा थे, पढ़ नहीं सका। सियासतदान कहता है मिलने वाले बहुत आ गए थे, नमाज नहीं पढ़ सका। जिम्मेदार कहता है मेरा स्प्रे हो रहा था, निगरानी करता रहा, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। बेकार चारपाई तोड़ने वाले कहते हैं पढ़ी नहीं जानती, अल्लाह आप पे बशकशी। ये पैगाम है कि ये इश्क के सजदे यूं अदा किए जाते हैं। फिर जिन्होंने नमाज पढ़ी उन्हें आकर सहबंदी की, जो लड़ रहे थे उन्होंने जाकर नमाज अदा की और ये पैगाम दिया है कि ये नमाज वो अमल है जो सर कटा के भी नहीं छोड़ा जा सकता।
یہ میرے اللہ کا حق ہے. عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے, وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے, اس کے آگے جھکو. قل هو اللہ احد, اکیلا ہے. اللہ الصمد, صمد ہے. لم یلد ولم یولد, نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا مثل نہیں, مثال نہیں, شبہ نہیں, شبیہ نہیں, شریک نہیں, مشارک نہیں, وزیر نہیں, بیوی نہیں, بچہ نہیں, ساتھی نہیں, مشیر کوئی نہیں, ٹکر کا خدا کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یؤتی, کوئی اس جیسا نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ, ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر, احق من عبد, انصر من ابتغی, ارأف من ملک, اجود من سئل, اوصى من اعطى. وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والظهير لا غني له. الاول الاخر, الرحمن الرحيم, الملك القدوس, السلام المؤمن, المهيمن العزيز الجبار المتكبر, الخالق الباري, المصور الغفار, القهار الوهاب, الرزاق الفتاح, العليم القابض, الباسط الخافض, الرافع المعز المذل, السميع البصير, الحكم العدل, اللطيف الخبير, الحليم العظيم, الغفور الشكور, العلي الكبير, الحسيب الجليل, الكريم الرقيب, المجيب الباعث, الشهيد الحق, الوكيل القوي, المتين الولي, الحميد المحصي, المبدي المعيد, المحيي المميت, الواجد الماجد, الواحد الأحد, الصمد القادر المقتدر, المقدم المؤخر, الأول الآخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر التواب, المنتقم, العفو الرؤوف, مالك الملك, ذو الجلال والإكرام, المقسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الوارث, الرشيد الصبور جل جلاله. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک, یہ توحید نہیں ہے, یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک, یہ حرام وہ حرام, یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے. بلندیاں ہوں تو احد, پستیاں ہوں تو احد, چوٹیاں ہوں تو احد, دامن ہوں تو احد, کوثار ہوں تو احد, وادیاں ہوں, نشیب ہوں, فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو, اچھلتا پانی ہو, گرتا برستا پانی ہو, گنگناتی آبشار ہو, بل کھاتی ندی ہو, سمندر کی موج ہو, صدف کا موتی ہو, اللہ اللہ ہے. احد احد ہے, احد احد ہے. دودھ دودھ ہے, احد احد کی وجہ سے. پانی پانی ہے, احد احد کی وجہ سے. سورج سورج ہے, احد احد کی وجہ سے. چاند چاند ہے, احد احد کی وجہ سے. تارا تارا ہے, احد احد کی وجہ سے. مٹی انسان ہے, احد احد کی وجہ سے.
مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا۔ آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين۔ یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی، اللہ اکبر تشریح ہو رہی۔ انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائے اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں کہ ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ،
اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوسے خزا کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان۔ یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے، عبادت کہ لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، بچھ جانے مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت، عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے۔ اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی